نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم فرما دیا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، اللہ اپنے بندوں کے اوپر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں اور مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے، اور جو لوگ عبادت میں لگے ہوتے ہیں ان کے اوپر اپنی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں اللہ کی۔ تو اس لیے ایک حدیث مجھے یاد آ گئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک لفظ ہے، نہیں، فرمائے الف ایک، لام ایک، میم ایک۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جس نے کھڑے ہو کر صرف اتنا پڑھ لیا الف لام میم، تو جو اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، فرمایا کہ 21,000 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں، صرف اتنا پڑھنے پر الف لام میم۔ تو ایسا رحمتوں کا، ایسا خیر و برکت کا مہینہ ہے یہ۔ فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ یہ مبارک مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے۔ پہلا عشرہ جو ہے وہ ہے رحمت کا، دوسرا عشرہ ہے مغفرت کا، اور آخری عشرہ جو ہے جس میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں کہ ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ اور اب یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان باتوں کو، کہ اللہ نے ایسا مہینہ، اور یہ آخری عشرہ جو ہے وہ ہے جہنم سے آزادی کا، اتنا عظیم مہینہ ہے، اس کی قدر کرو، اس مہینے کے اندر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور یہ سمجھ لو کہ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ شاید ہماری زندگی کا یہ آخری رمضان المبارک ہو، اس لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، دنیا کی فضول اور چیزوں سے دور ہو جاؤ، اللہ سے لو لگا لو۔ پہلا عشرہ ہے رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں، اہل جہنم کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں، اتنے مہربان ہے اللہ تعالیٰ۔ اور اس سے اندازہ کر لیجئے کہ جس نے صرف نماز میں رمضان کے مہینے میں کھڑے ہو کر اتنا ہی تلاوت کر لیا الف لام میم، تو حدیث کے مطابق اس کو 21,000 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دی جائیں گی۔ اور اس کے بات کے اوپر ہمارا صرف یہ نہیں کہ ایمان ہے، بلکہ ایمان کامل ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ حرف آخر ہے، جو اللہ نے فرما دیا وہ حرف آخر ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، اس مہینے کو دنیا کے فضولیات سے دور ہو جائیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور یہ ہے کہ ایک چیز کا اہتمام کریں بطور خاص، اور وہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری زمانہ ہے، آپ کی حیات طیبہ کا جو آخری زمانہ ہے، 2 یا 2.25 مہینے آخر کے جو ہے، اس میں آپ نے ایک تسبیح آپ کی زبان مبارک سے جاری و ساری تھی۔ آپ چلتے ہوئے، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سوتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، ہر وقت آپ یہ فرماتے تھے، کیا فرمایا کہ سبحانک اللہم و بحمدک، یہ تو ہم نماز میں پڑھتے ہی ہیں نا،
سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی. جس وقت نیت باندھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ پڑھتے ہیں. آپ یہ پڑھ رہے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کو، ہماری لغزشوں کو، کوتاہیوں کو، نافرمانیوں کو تو درگزر فرما دے، معاف فرما دے. تو اس چیز کو بھی جو ہے بطور تسبیح بھی یہ پڑھ سکتے ہیں کہ سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی. اس میں یہ ہے کہ جو آپ سے چھوٹے موٹے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں معمولی نوعیت کے، ان کا کفارہ ہو جاتا ہے. یہ پڑھنے سے یہ اس کا کفارہ ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس مبارک، اس مقدس، اس فضیلت اور عظمت والے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مہینے کی جو درجات ہیں ان کو سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. For more updates, subscribe now and press bell icon.